العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلا بالحق والصلاة والسلام على سيد البررة وقاتل الكفرة والصلاة والسلام على وليه ووصيه وخليفته وابن عمه علي عليه السلام. صلوات پڑھیں. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد. قال امامنا علی زین العابدین علیہ السلام ان عمی العباس عند اللہ مقاما یغبط به الاولون والآخرون. بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دعا ہے مالک کائنات بحق محمد وآل محمد بانیان کی یہ صفحہ صاحب بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے جملہ مرحومین کے درجات کو متعالی فرمائے. اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے. بانیان کی حوائج شریعہ کو پورا فرمائے. جتنے شرکاء ہیں مومنین و مومنات یا اللہ اس ذکر کے صدقہ میں مولا عباس علیہ السلام باب الحوائج کے صدقہ میں سب کی حاجات کو پورا فرما. ہمارے آقا و مولا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور نقیب منبر نے بھی اعلان کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو باب الحوائج، سکائے سکینہ، سکائے اجسان کربلا، محافظ شریعت کے محافظ بھائی امیر المومنین کی تمنا، زہرا کی دعا جس کے چولے جناب سیدہ سیدھی رہیں، جن کو امیر المومنین اپنی دعاؤں میں مانگتا رہا، جسے وفا کا سفینہ کہا جاتا ہے، جسے سکائے اجسان کربلا کہا جاتا ہے. آج میں ان کے فضائل آپ کے گوش گزار کروں. اگر آپ ایسے سنتے رہیں گے تو ظاہری بات ہے پھر پڑھا بھی ایسے ہی جائے گا. آپ اس کو ذکر باب الحوائج سمجھ کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جتنی آپ کی دلی حاجات ہیں، میں کیونکہ باب الحوائج کے روزے پہ یہ مجلس پڑھ چکا ہوں. باب الحوائج کے روزے پہ کربلا میں اللہ نے مجھے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ موقع دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں ان کے جو ذکر ہے آپ کربلا میں اپنے ذہن کو لے جائیں اور ذکر کربلا والوں کا سنیں. یہ اتنا عظیم ذکر ہے، بیٹھیں گے یہیں فکر آپ کی کربلا ہوگی تو آپ کو معراج بھی کربلا والوں والی نصیب ہوگی. مولا ابا عبداللہ الحسین کے عظیم وفادار بھائی جسے امام صادق علیہ السلام نے زیارت ابو الفضل العباس میں اس طرح یاد کیا ہے: السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اے عبد صالح، اللہ اور رسول کے مطیع میرا سلام ہو. یہی جملہ حضرت مسلم بن عقیل کی زیارت میں ہے: السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. یہ اتنی وفادار ہستی ہے ابو الفضل العباس کی کہ امام جو فرماتے تھے عباس وہی کرتے تھے.
یہ جو مقام اللہ نے مولا عباس کو عطا فرمایا ہے یہ اطاعت امام کے نتیجے میں عطا فرمایا ہے۔ جب ابوالفضل العباس کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ جن کا نام ہے، ام البنین جن کا لقب ہے، جب وہ جناب سیدہ کے گھر میں تشریف لائیں، ادب کی نگاہ سے چوکھٹ کو بوسہ دیا اور آ کے اس گھر میں زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس جگہ پہ نہ بیٹھی جہاں جناب سیدہ بیٹھتی تھی، کیونکہ میں آپ کے بچوں کی بی بی کنیز ہوں، اے زہرا، روح زہرا کو خطاب کر کے کہا، اسم زہرا کو خطاب کر کے کہا۔ ایک مرتبہ امیر کائنات جب گھر میں آئے تو بی بی ام البنین نے فرمایا، عرض کی مولا امیر المومنین سے، یا مولا مجھے آپ فاطمہ کر کے نہ بلایا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ فاطمہ بولتے ہیں آپ کے بچوں کے چہرے پہ ایک غم سا طاری ہو جاتا ہے۔ اور امیر کائنات نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی ہے، امیر المومنین دعا مانگے، اللہ جس کی دعا قبول کرے، ان دعاؤں کی قبولیت میں عطیے کا نام ابوالفضل العباس۔ میں آپ کو خطبے کے چند جملے ابوالفضل العباس کے سنانا چاہتا ہوں، خطبے والا ماحول بنا کے، کل ایمان نعرہ حیدری یا علی۔ یہ آپ کے ذہن میں ہو، مکہ کی سرزمین ہے، خانہ کعبہ ہے، ارد گرد میں حاجی ہیں، طواف کر رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، لیکن ادھر سے طواف ہو رہا ہے، دل میں حسین کے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اب کہا مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ پڑھوں، ان کو بتاؤں آپ کی عظمت کیا ہے۔ کعبہ کی چھت ہے، سامنے حسین ہے، ارد گرد وہ لوگ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا۔ تو مولا ابوالفضل العباس کے الفاظوں کو جو ولید کعبہ کتاب والے نے نقل کیا ہے، میں اس خطبے کے چند جملے جب تک آپ ساتھ دیں گے، اگر آپ خاموش رہ گئے تو میں پہلی دو سطروں کو سنا کے اور ذکر مصیبت پڑھ کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ اگر خطبہ سننے کا دل ہے، ہر چیز کی ایک اجرت ہوتی ہے، خطبے کی اجرت ہے مولا کو ایک نعرہ حیدری۔ اب مولا ابوالفضل العباس کعبہ کی چھت پہ ہیں، سامنے مولا حسین ہیں، ادھر لوگ ایک طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ مولا عباس نے پہلا جملہ جو کہا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ھذا، کعبہ کی طرف ایک اشارہ حسین کی طرف، الحمدللہ الذی، خدا کی حمد ہے جو لائق حمد ہے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ھذا، اللہ کا شرف اور بزرگی ہے اس ذات کی جس نے کعبہ کو شرف دیا ہے اس ہستی کے باپ کے قدموں کی وجہ سے۔ اب پہلے کعبہ نہیں تھا، پہلے بھی کعبہ تھا، لیکن مولا بتانا چاہتے ہیں مولا امیر المومنین کی ولادت سے پہلے کعبہ تھا لیکن بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت یہ اینٹوں کی ایک منزل تھی، لوگ اس کے ارد گرد عریان ہو کے چکر لگایا کرتے تھے، اس کے اندر لات، منات، عزا، حبل بت رکھے ہوئے تھے، 360 بتوں کے مجموعہ تھا خانہ کعبہ کے اندر۔ خانہ کعبہ کو جب اللہ نے شرف دیا تو علی ابن ابی طالب کے قدموں کی برکت سے، اس لیے مولا کہا، مولا نے فرمایا الحمدللہ الذی شرفنا بہذا بقدوم ھذا، اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں مولا عباس وہ آپ کے جو بابا ہیں، آپ کے بابا کوئی اور ہیں؟ نہیں، آپ کے بابا بھی علی ہیں۔ میرے مولا پھر آپ نے حسین کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ اس لیے سمجھانا چاہتے ہیں میں غلام ہوں، وہ سردار ہیں، وہ میں ماموم ہوں، وہ امام ہیں، وہ دکھانے والے ہیں راستہ، میں چلنے والا ہوں راستے کے پیچھے، میں اس کا مطیع ہوں، وہ میرا مطاع ہے۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی بڑھ کے کہا الحمدللہ الذی شرفنا ھذا بقدوم ابی ھذا، اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے کعبہ کو شرف ملا۔ کعبہ کے بت کس نے گرائے؟ حسین کے بابا نے۔ تو کعبہ صاحب شرف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے قبل کیا تھا؟ کانا قبل الامس بیتن، اس سے پہلے وہ ایک گھر تھا صرف،
काना किबलतन, अमीर उल मोमिनीन के आने से वो किबला बन गया, बुत खाना खत्म, काबतुल्लाह का एहतराम मिल गया। जिसके बाबा के कदमों की बरकत ये हो, कभी मुस्तफ़ा की मोहरे नबीवत पे हो, कभी काबा को बुतों से पाक करते रहे हो। मैं उसके बेटे का तारुफ करा रहा हूँ जिसे हुसैन कहते हैं। या अली या अली। फिर बात चलती चलती आ गई हजरत मोहम्मद हनफिया और हजरत हसन मुज्तबा। जंग सिफीन जारी है। मौला ने मोहम्मद हनफिया को भेजा, जाओ कल्ब लश्कर में तीरों की बारिश, नेज़े चल रहे हैं, तलवारें बरस रही हैं। मोहम्मद हनफिया घबराने लगे, कल्ब लश्कर में नहीं जाने लगे। जाते हैं तो कोई खौफ महसूस होता है। इतने में जनाबे मोहम्मद हनफिया वापस आए, तलवार ली हसन मुज्तबा ने, ऐसे ढाल पहनी, कल्ब लश्कर में ऐसे लड़े जैसे हैदर करार लड़ रहा है। हैदर करार की लड़ाई को देखकर हर एक की जबान पे आए, हैदर आ गया, हैदर आ गया, हैदर आ गया। अब मोहम्मद हनफिया को फील ये हुआ कि मैं तो उस मार्के को सर न कर सका, इसको सर किसने किया है? इसको हसन ने, मौला अमीर अल मोमिनीन ने हसन को जब भेजा, सीने से लगाया। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। सीने से लगाया। कहा मोहम्मद हनफिया तुम परेशान क्यों हो? कहा मौला आपने एक ड्यूटी लगाई थी, मैं उसे नहीं निभा सका, हसन ने निभा दिया। कहा बात सुन, तू मेरा बेटा है, हसन नबी का बेटा है, ये नबी के बेटे को ज़ेब देता है, इस तरह का लड़ना, तू भी घबरा नहीं, तू भी ऐसे लड़ेगा। अब ये जुमले कहने के बाद मन काना, ये कहने के बाद अय्युहल कफरतुल फजरा, क्या खिताब किया अब्बास अलैहिस्सलाम ने लोगों की तरफ देखकर? हाजी हैं, इहराम बांधा हुआ है। हजरत अब्बास कहते हैं अय्युहल कफरतुल फजरा, ओ काफिर लोगो, ओ फाजिर लोगो, देखो अतसद्दून तरीक, उसके लिए रास्ता बंद कर रहे हो जो काबे का वारिस है। मैं कहूँगा मौला इहराम बांध रहे हैं, हज कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, ये काफिर कैसे? इसलिए कि जो वक्त के इमाम की मार्फत न रखे, उसके कत्ल के लिए 60 अफराद का लश्कर लेकर नेज़े और छुरियाँ और खंजर छुपाकर जिसके कत्ल के लिए लोग आए हुए हों, वो मोमिन लोग नहीं होते, वो काफिर होते हैं। अगरचे खाना काबा का तवाफ करते करते मर जाएं, फिर भी वो काफिर उठेंगे। हैदरी या अली अय्युहल काफरतुल फजरा, ऐ काफिर लोगो, ऐ फासिक व फाजिर लोगो, तुम जानते नहीं हो ये कौन है और तुम किसके कत्ल के लिए आए हुए हो? ये कौन सी जगह है? तुम कौन सी जगह पे खड़े हो? मैं कहूँगा मौला ये सारे लोग तो हाजी थे। हाजी एक निगाह खाना काबा की तरफ, फिर निगाह अब्बास की तरफ, फिर निगाह हुसैन की तरफ। ज़हरी बात है, खाना काबा की छत पे अगर कोई चढ़ा हुआ हो, लोगों की तवज्जो जाती है, समझा रहे हैं कि हम वो हैं। कल को मेरा बाबा इस खाना काबा में आया था, आज मैं खाना काबा की छत पे हूँ, आइंदा हमारा 12वां आएगा जो खाना काबा की छत पे अपना अलम लगाएगा। अय्युहल कफरतुल फजरा, ऐ काफिर लोगो, ऐ फाजिर लोगो, अतसद्दूना तरीक़िल बैत इलल इमामिल बरारा, उसके लिए काबा का रास्ता बंद करते हो जो नेक लोगों का पेशवा है, जो नेक लोगों का रहबर है। इसी तरह ऐसा हुआ कि जब मेरे चौथे इमाम एक मरतबा खाना काबा के इर्द गिर्द आए, शाम ने देखा, लोगों को कहा कोई इनका एहतराम न करे। जैसे मौला ज़ैनुल आबिदीन आए, हवा चली, लोग एहतराम के लिए खड़े हो गए। इतने में फरजदक ने देखा
لوگوں نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ کہا حاکم تجھے راستہ مل نہیں رہا، یہ وہ ہستی ہے جسے مکہ جانتا ہے، جسے منا جانتا ہے، جسے زمزم جانتا ہے، جسے صفا جانتا ہے۔ تو بھی جاننا چاہتا ہے تو جان لے، یہ محمد مصطفیٰ کا وارث ہے، یہ علی مرتضیٰ کا وارث ہے، یہ حسین کا وارث ہے، جس کا نام علی زین العابدین ہے۔ خانہ کعبہ تعارف کا مرکز ہے، کبھی وہ علی کے تعارف کی جگہ، کبھی وہ حسن کے تعارف کی جگہ، کبھی وہ حسین کے تعارف کی جگہ۔ ابوالفضل العباس نے اپنا تعارف نہیں کرایا، امام وقت کا تعارف کرا رہے ہیں، جس کا غلام خانہ کعبہ کی چھت پہ تعارف کرا رہا ہو، اس کے امام کی کیا منزلت ہو۔ یا علی، کس کے لیے تم بند کر رہے ہو؟ پھر فرمایا اتخافون قوما، کیا ایسی قوم خوف دلا سکتی ہے ان لوگوں کو یلعبوا بالموت، جو موت سے کھیلتے ہیں؟ ہمیں ڈراتے ہو خانہ کعبہ میں، ہمیں قتل کرنے کے لیے؟ ہم تو وہ ہیں کہ موت جن سے ڈرتی ہے۔ اس لیے کہ مولا امیر کائنات سے کسی نے کہا یا علی، جنگ میں جانے کے لیے ڈر نہیں لگتا، موت سے خوف نہیں آتا؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا لا ابالی لی علی ابن ابی طالب ام وقع الموت علیہ، علی کو کوئی خوف نہیں، موت علی پہ آ گرے یا علی موت میں جا گرے۔ ڈرنے والے موت سے، بھاگنے والے موت سے، وہ نبیوں کو چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں، ولیوں کو چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے امام فرما رہے تھے، امام کے بھائی فرما رہے تھے کہ تم ان کو موت سے ڈراتے ہو جن کے بچے بھی موت سے کھیلتے نظر آتے ہیں۔ تعارف ہوتا ہوتا پھر فرمایا ہائے ہاتھ فنظر ثم انظر، ہائے ہاتھ، دور ہے ہم سے یہ چیز، دور ہے ہم سے ہم چیز، تم دیکھو کیا ہے؟ ممن شارب الخمر وممن ساقی الکوثر، کون شراب پینے والا ہے، کون شراب پینے والوں کی نسل ہے، کون کس کا شجرہ خبیثہ ہے، کس کا شجرہ طیبہ ہے، کون نبی کا وارث ہے، کون علی کا وارث ہے، کس کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے، کس کی رگوں میں حیا ہے، کون بے حیا ہے جس کو شجرے میں ملی ہو شراب گھٹی میں، وہ کیا جانے حسین کیا ہے۔ ممن شارب الخمر وممن صاحب الکوثر، کہاں شراب پینے والے، کہاں جام کوثر کی حکومت پہ لوگوں کو جام پلانے والے۔ اشارہ حسین والا کی طرف، چڑھے ہوئے خانہ کعبہ کی چھت پہ، اپنوں کے درمیان خطبہ نہیں ہے، خطبہ حاجیوں کے درمیان ہے جو قتل حسین کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو عباس کی نگاہ میں اب زین العابدین بھی امام بھی موجود ہیں، محمد باقر بھی موجود ہیں، حضرت حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو حاجی ہیں، اگر بغض آل محمد رکھ کر بین الصفا والمروہ بندہ سائی کرتے ہوئے بین الرکن والمکان بین تحت المزاب، مزاب الرحمت کے نیچے دعا مانگتے مانگتے روزے رکھتے رکھتے قبر خمیدہ ہو جائے، آنکھیں خوف خدا سے اندر کی طرف دھس جائیں، رکن مکان کے درمیان صحیح کے مکان کے درمیان چلتے چلتے مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، اگر اس کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں ہے تو وہ جہالت کی موت مرا ہے، جہالت کی موت مرا ہے۔ اب امام کے یہ ہستی بڑا عمدہ تعارف کرا رہے ہیں۔ فرمایا اجمیری نے، معین الدین چشتی نے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ بادشاہ کہہ دیا تھا تو اس سے اگلے جملے کی کیا ضرورت؟ پھر سوچا حسین کو بادشاہ کہوں تو اور لوگ بھی تو بادشاہ ہیں، بادشاہ کہنے کے بعد من نہیں بھرا، دین کہا، دین است حسین، حسین دین ہے۔
پھر بھی دل نہیں بھرا۔ حسین فقط دین نہیں، دین کی پناہ کا نام ہے۔ جب چاروں طرف سے دین پر کبھی مکے سے بھیڑیے، کبھی شام سے بھیڑیے، کبھی یمن سے بھیڑیے، کبھی حلب سے بھیڑیے، کبھی زکہ سے بھیڑیے، کبھی مدینہ سے بھیڑیے، جب دین پر حملے کر رہے ہوں اس کے محافظ کا نام حسین ہے۔ دین کے دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کتنے سال پہلے، 600 سال سے زیادہ، اتنے سال پہلے کہہ گئے جہاں حسین آیا ہے وہاں یزید کے فکرے کو بھی نہیں لکھا، جہاں یزید آیا ہے وہاں حسین کے فکرے کو بھی نہیں لکھا۔ حسین کو 5 مرتبہ لکھا، یزید کو 1 مرتبہ لکھا۔ دیکھو کہ اگر دین کو پہچاننا ہے تو اس میں مرکزیت ہے، حسین اسے پہچانو۔ اتنے سال پہلے دین کی پناہ کا نام۔ آگے جملے میں اور پڑھوں، فرمایا ممن فی بیتہ وحی والقرآن، عباس کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ میں ممن فی بیتہ وحی والقرآن، پہچانو کس کے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے، کس کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے، کس کے گھر میں جبریل نازل ہوتے ہیں، کس کے گھر میں اللہ کی کتاب کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، کس کے گھر میں نبی آتے ہیں، کس کے گھر میں ولی رہتے ہیں، کس کے گھر میں شراب رہتی ہے، کس کے گھر میں شراب خور رہتے ہیں، کس کے گھر میں شراب رہتی ہے، کس کے گھر میں شراب خور رہتے ہیں۔ پھر فرمایا ممن فی بیتی وحی والقرآن، کون ہے جس کے گھر میں وحی کا نزول ہوتا ہے، قرآن کا نزول ہوتا ہے، کبھی فرشتے رسول کے پاس، کبھی نبی کے پاس بطول کے پاس، کبھی حسنین کے جھولا جھولانے کے لیے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں وحی بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ پھر اگلا جملہ کیا، ممن فی بیتی لہو والنیران، وہ کون جس کے گھر میں بندر ہو، جس کے گھر میں موسیقی ہو، جس کے گھر میں جہنم کی آگ روشن ہو۔ ممن فی بیتہ وحی والقرآن، تعارف کرا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت ہے، ایک اشارہ حسین کی طرف، ایک اشارہ خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ کرتے کرتے اگلے جملوں کی طرف ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ ان لوگوں کی طرف دیکھ کے ابوالفضل العباس نے عمدہ لفظ فرمایا، انتم وقعتم فی غلط التی فی القریش، تم ایسی غلطی میں واقع ہوئے ہو واقع ہوئے تھے۔ قریش کس غلطی میں واقع ہوئے تھے؟ جماعت منافقین نے یہ سوچا کہ بیت عقبہ نبی کو قتل کر ڈالیں گے، مل کے نبی کو ختم کر ڈالیں گے۔ انہوں نے قریش والوں نے وہ پلاننگ کی تھی، اور قتل رسول اللہ، وہ قریش والے یہ ارادہ رکھتے تھے کہ نبی کو قتل کر ڈالیں گے۔ تم وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قتل ابن بنت نبی رسول اللہ، اور تم خانہ کعبہ کے طواف کرنے والوں، تم نبی کے بیٹی کے بیٹے کے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ وہ بھی نامراد ہوئے، وہ بھی منافق تھے، تم بھی نامراد ہو، تم بھی منافق ہو، ان پہ بھی خدا کی لعنت ہے، تم پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ وہ بھی شجرہ خبیثہ سے، تم بھی شجرہ خبیثہ سے۔ جو حسین سے لڑے لعنت اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ پھر اگلا جملہ فرمایا، اتنا عظیم جملہ، وَلَكِنْ لَا يُمْكِنُ لَهُمْ، ان قریش کے لیے بھی ممکن نہ تھا رسول کو قتل کرنا۔ کب تک؟ ما دمت امیر المومنین حیا، جب تک علی زندہ تھے قریش والوں کی جرت نہ تھی کہ محمد کو قتل کر سکے۔ اور تم آئے خانہ کعبہ میں آئے ہوئے حاجیوں کے لباس میں، حسین کے قاتلوں، سن لو، کیف یمکن لکم، تمہارے لیے کیسے ممکن ہے کہ تم قتل الی ابی عبداللہ الحسین، کہ تم حسین کو قتل کر سکو، جیسے ان کے لیے منافقوں کے لیے ممکن نہیں تھا علی کی موجودگی میں، تمہارے لیے کیسے ممکن ہے کہ تم عباس کی موجودگی میں حسین کو قتل کر سکو۔ یہ کہتے کہتے
کہا حاجیوں کو جہاں رہا ہے یہ یاد رکھیے۔ پھر کربلا کے امتحان کی بات آ گئی، کربلا کے امتحان کی بات آ گئی، سخت امتحان دیا۔ اس سے قبل کسی نبی کا امتحان ایسا نہیں، کسی ولی کا امتحان ایسے نہیں۔ میرا وقت کیونکہ آگے میں نے جا کے پڑھنا ہے، ورنہ میں آپ کو خطبہ کامل سناتا۔ ابو الفضل العباس وہ ہستی ہے کہ جب امیر کائنات نے زندگی میں دیکھا حسین کو پیاس لگی ہے، عباس جلدی سے بھاگ کے جام لے کے آئے، لیکن پانی عباس کی کوہنیوں پہ گر گیا۔ امیر المومنین نے جیسے پانی دیکھا تو رونے لگے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، یا علی، عباس تو پانی لے کے آ رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ہاں، علی کو اس بات کا علم ہے کہ یہ بازو نصرت حسین میں قتل ہو جائیں گے۔ عزادارو، میں ربط مصائب کے لیے کہ جب مولا امیر علیہ السلام نے نا اپنی بیٹیوں کو مدینہ سے کوفہ بلایا تو علی علیہ السلام نے مولا عباس کو، مولا حسین کو اور اپنی اولاد کو کہا، کوفے کے باہر میں خود علی بھی آؤں گا، تم بھی ساتھ آنا۔ آنے سے پہلے ایک دن منادی نے ندا دی، کوفے والو اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو خرید کر لو، کل سے کوفہ کے بازار بند ہوں گے کیونکہ علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ دائیں عباس، اکبر، حسن، حسین، یہ ہستیاں بابا کی حکومت میں، لیکن عباس علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بہن کا استقبال کرنے کے لیے۔ یہی ابو الفضل العباس جب دیکھا نا بی بی زینب نے مولا امیر علیہ السلام بیٹی سے کہتے ہیں، میری بیٹی دیکھو یہ کوفہ کا صدر بازار ہے، یہ کوفہ کی وہ گلی ہے۔ بی بی نے کہا، بابا جس کے 18 بھائی ہوں یہ بازار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ کہا ہاں میری بیٹی، شاید تمہیں پھر اس کوفہ میں آنا پڑے۔ تو اس وقت عباس نہیں ہوگا، اکبر نہیں ہوگے۔ یہی سننا تھا۔ زینب کے دل میں خیال آیا، میرا عباس موجود ہے، میرا اکبر موجود ہے، کب وہ بات ہوگی؟ بابا نے کہا یقیناً بات تو سچی ہے، لیکن عزادارو جب 10 محرم ہوئی نا، 10 کا دن چڑھا، ایک ایک قربانی حسین کی کربلا کے میدان میں جانے لگی۔ آخر میں ایک ہستی آئی جس کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ نظرہ نظرتن عائشہ، مایوس نگاہوں سے اپنے مولا حسین کی طرف دیکھ کے کہا، مولا مجھے حالی رخصتن، مجھے بھی تو اجازت دیجئے۔ حسین مولا نے سر سے پاؤں تک ایک مرتبہ عباس کو دیکھا، کہا عباس تو میرے لشکر کا سردار ہے۔ عباس مولا نے کہا، میرے مولا مجھے بتاؤ تو صحیح میرا وہ لشکر کہاں ہے؟ عزادارو یہاں سے ایک جملہ نظر آتا ہے، جیسے اللہ کے نبی ابراہیم کانا امتن، ایک تھے لیکن امت تھے۔ حسین کی نگاہ میں عباس ایک تھے لیکن لشکر نظر آتے تھے۔ اب مولا حسین نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، کئی مرتبہ عباس آئے، مولا حسین نے رخصت نہیں کیا، لیکن اب کی بار کہا، مولا 9 مرتبہ سکینہ میرے خیمے میں آئی ہے، اصغر کے لیے پانی نہیں ہے۔ عزادارو یہ کہنا تھا، سکینہ نے اپنے چچا کو خود تیار کیا۔ سکینہ بی بی کی عمر مبارک 4 سال تھی، چچا کا قد دراز قد تھے، جھکتے 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 عباس نے اپنے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ رکھے۔ سکینہ نے وہ مشق اپنے چچا کو پہنائی۔ چچا نے جب مشق پہنی، حسین کے سامنے آئے، مولا نے ایک نیزہ دیا اور کہا، سکینہ خیال سے چچا کو روانہ کرنا، میرا بھی بھائی کہیں مارا نہ جائے، تیرا بھائی بھی نہ بچے۔ یہ دیکھتے ہوئے حسین نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، اشارہ کیا اللہ کے حوالے۔ ابو الفضل العباس چلتے چلتے عزادارو جب آئے نا قوم اشقیاء کی طرف تو دیکھا 4000 لشکر کے افرادوں کا پہرا ہے نہر فرات پہ، لیکن حیدر کرار کے بہادر عباس نے ایک ایک کو مثل ٹڈی کے ہٹا دیا اور خود پانی بھرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب مشق کو بھر لیا،
دل چاہتا ہے آپ سے پوچھتا ہوں پیاسے کی جب پانی کو پہنچ جائے تو اس کی منزل کیا ہوتی ہے؟ جب پیاسا آپ سے پوچھتا ہوں جب روزہ رکھتے ہو سارا دن سامنے پانی آئے تو آپ کی منزل کیا ہوگی؟ یقیناً جواب آئے گا پانی۔ عزادارو ابوالفضل عباس نے بھی پانی بھرا منہ کے قریب لے گئے، اللہ جانے کیا یاد آیا، سکینہ کی پیاس یاد آئی یا حسین سے وفا یاد آئی یا زینب سے وفا یاد آئی، پانی کو گرا دیا۔ عجب نہیں دو باتیں ذہن میں آتی ہیں، اے قوم اشقیا اسی پانی پہ تمہارا قبضہ تھا، ایک مرتبہ یزید کے باپ نے بھی پانی پہ قبضہ کیا تھا، میرے بابا نے جب قبضہ فوج سے کرا لیا اس نے اس کی فوج پہ پانی حرام نہیں قرار دیا تھا۔ او قوم اشقیا مجھے پہچانو، میں اسی باپ کا بیٹا ہوں، تم نے ہم سے پانی روکا، پانی پہ ہمارا قبضہ تو ہے، وہی پانی میری چلو میں بھی ہے، وہی پانی میں نے مشق میں بھی بھرا۔ عزادارو حسین مولا کے اس عزیز بھائی نے نہیں پیا، حیوان تو تھا نا، حیوان کی فطرت کیا ہے؟ پیاسا ہو تو وہ پانی پیے، لیکن حیوان نے بھی منہ تک نہیں لگایا۔ عجیب وفا ہے، آل محمد سے محبت رکھنے والے جانوروں کی عجیب وفا ہے۔ ہم جاہل نہیں، ہم پاگل نہیں، ہم وفادار دمبے کو بھی یاد رکھتے ہیں، آل رسول کے کنبے کو بھی یاد رکھتے ہیں، ان سے وفا رکھنے والے افراد و حیوان کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ عزادارو ابوالفضل عباس نے پانی بھرا، مشق کو سنبھالا، چلنے لگے۔ عباس ادھر سے چلے، ظالم چھٹ کے وار کرنے لگے، ایک ظالم نے وار کیا، ابوالفضل عباس کا بازو کٹا، ایک بازو کٹا، مشق کو سنبھالا، دوسرے بازو پہ ڈالا، جب مشق دوسرے بازو میں آ گئی، اب ابوالفضل عباس کی ایک ہی غرض ہے، کاش پانی کہیں حسین کے بچوں تک پہنچ جائے، کہیں پانی سکینہ تک پہنچ جائے، کہیں پانی جب بی بی سکینہ نے روانہ کیا، کربلا کے کئی بچوں نے کہا اے سکینہ پانی آئے گا تو ہمیں دو گی، بچوں کے ہاتھ میں خالی کوزے و برتن ہیں، چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالے، ابھی نظر آ رہا ہے کہ علم سامنے تھا، بچے دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں، بی بی سکینہ کہہ رہی ہے بچوں میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، ابھی علم موجود ہے۔ اچانک سے جیسے علم نیچے گرا، سکینہ کو چچا نظر نہ آیا، پریشان ہو کے رونے لگی، پھپھی اماں چچا نظر نہیں آ رہے۔ عزادارو ادھر سے دوسرا بازو کٹا، عباس کی وفا پہ قربان جاؤں، اللہ آپ کو کربلا دکھائے وہ جگہ، ایک بازو کہیں پڑا ہے مولا کا، ایک بازو کی جگہ کہیں ہے مولا کی۔ حسین مولا دیکھ رہے ہیں، ایک ظالم شقی نے دو تیر چلائے، ایک تیر مشق میں لگا، پانی بہنے لگا، ایک تیر مولا کے اس بھائی کی آنکھ میں لگا، پانی بہ گیا، حسین کے اس سفیر کی، حسین کے اس ساتھی کی امید بھی بہ گئی۔ اب خیموں کی طرف رخ نہیں کیا، اپنی سواری کو کہا اے میری سواری مجھے خیمے نہ لے جانا، اور مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، کیسے منہ دکھاؤں گا۔ عزادارو ابھی تیر آنکھ میں لگا ہوا، بازو کٹے ہوئے ہیں، ایک ظالم شقی نے ایک ایسا گرز سر پہ مارا، سر پہ گرز لگنا تھا، عباس سینے عقاب سے اتر گئے، جیسے اترے، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں جو سوار بھی اٹھتا ہے اور کوچ میں ہاتھ ڈال کے اترتا ہے، عباس کے ہاتھ تو نہیں تھے، آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، بس اترتے ہوئے ایک ہی سلام کیا، علیکہ منی سلام، زہرا کے لال غلام کا سلام ہو۔ ادھر سے عباس اترے، ادھر سے بیویوں نے اپنے بین بلند کیے، پہلے جو بی بی کہتی تھی میرے پردے کا ضامن موجود ہے، آپ وہ بی بی کہتی ہے واہ حجابا، اے بیویوں میرا پردہ۔ اب بھائی کے اترتے ہوئے حسین جو کہتے تھے اور میرے لشکر کا
سردار سپہ سالار۔ اب حسین نے بھی اپنا بین بلند کیا، کمر پہ ہاتھ رکھے، فرمایا الان انکسر الظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ جانے کیسے حسین پہنچے۔ یہ بین تو مولا حسین کے تھے اور بی بی زینب کے تھے۔ بی بی ام البنین کو کسی نے کہا تیرا عباس اتر گیا تھا، تو کہا مجھے نہیں یقین آتا، جب حسین گرے تھے عباس زندہ تھے۔ کہا نہیں، عباس پہلے راہ حق میں شہید ہو گئے۔ بی بی کہتی ہے عباس تجھ جیسا بھائی موجود ہو، مجھے نہیں یقین آتا تھا کہ میرے حسین پہ کسی نے حملہ کیا، تو اب مجھے پتا چلا تو پہلے اتر گیا تھا۔ اب بیبیوں مجھے ام البنین کو ام البنین نہ کہنا، اور میرے چاروں بیٹے حسین پہ کربلا میں قربان ہو گئے۔ عزادارو میں مصیبت پڑھ رہا ہوں، پڑھتے پڑھتے جیسے سلام کیا زہرا کے لال کو، آئے ایسے حسین اپنے بھائی کے لاشے پہ۔ آپ سے پوچھتا ہوں جس کی کمر ٹوٹ جائے وہ کیسے چلتا ہے؟ اللہ جانے حسین کی امامے کے پیج کھل چکے تھے۔ آئے دیکھا حسین مولا نے عباس کو، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، آنکھوں میں خاک کربلا ہے۔ حسین مولا نے چہرہ صاف کیا، دیکھا کہ عباس کی آنکھوں سے آنسو ہے۔ کہا اے عباس زخموں کی درد تکلیف ہے۔ کہا زہرا کے لال زخموں کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر عباس رو کیوں رہے ہو؟ کہا زہرا کے لال ایک تو مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، دوسرا اس چیز پہ رو رہا ہوں مولا میں نے بلایا ہے، آپ چل کے آگئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد اور جب آپ زین سے اتریں گے آپ کو کون اٹھائے گا؟ زہرا کے لال آپ نے میرے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا، چہرے سے خاک کو صاف کیا۔ عزادارو جب یہ قافلہ کربلا کی طرف جانے لگا، دو چیزیں اٹھائیں، ایک علم اٹھایا ظالموں نے، اور ایک عباس کے سر کو۔ عباس کے سر کو نیزے پہ بلند کرتے ہیں، عباس کا سر ٹھہرتا نہیں۔ اللہ جانے کیا وجہ تھی؟ ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ سر میں جو گرز لگا تھا، نیزے پہ سر ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ دوسری توجیہ علماء نے یہ بیان کی عباس اپنی بہنوں کے ننگے سر کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور سکینہ کو رسیوں میں قیدی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب عباس کا یہ علم کا فریرہ گیا ہے نا، تو ایک ظالم نے کہا حسین کے لشکر کا یہ سالار ہے۔ اس نے دیکھا علم پہ جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں تیر کے نشان، لگے ہوئے ہیں خون کے نشان، لیکن جہاں سے عباس نے پکڑا اس دربار یزید میں بھی وہ ہاتھ ایسے پکڑا ہوا ہے۔ کہتا ہے کتنا شجاعت والا ہے، اس نے علم کو آج بھی ایسے تھاما ہوا ہے۔ عباس تیرے علم پہ قربان جاؤں، اور تو نے اپنے سر کو قطع کرا دیا، حسین کے علم کو ایسے پکڑے رکھا۔ ارے جہاں بھی ہمیں علم نظر آتا ہے حسین کے سفیر کی، حسین کے بھائی کی وفا نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے جہاں پنجہ نظر آتا ہے باب الحوائج کی وفا نظر آتی ہے، سکینہ کا معشقی نظر آتا ہے، زینب کے پردے کا محافظ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔